آج ربیع الاول 2025 کا چاند ظاہر ہو گیا، اور ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم رب سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہے روزگار مانگے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، اولاد مل جائے گی۔ مقروض ہے قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ جوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں گی، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ گھر کی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھے گا، غربت تنگ دستی سے نجات ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے، آپ نے پڑھنے اللہ والوں کے طریقے سے ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اللہ والے وظیفہ کیسے پڑھتے تھے، اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ آج توجہ کیجیے گا، میری جس بہن بھائی بیٹے بزرگ کے ستارے گردش میں ہے، جس کے حالات و واقعات گردش میں ہیں، جس کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یا نیا چاند ظاہر ہو چکا ہے 3 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ 3 بار تسبیحات بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے ستارے گردش سے نکل جائیں گے، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما دے گا، اور کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، نیا اسلامک مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتاؤں گا، اللہ والوں کے طریقے سے بتاؤں گا، اور آج تو مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا مطلب ہے بہار، اور ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ یہ بہار کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان صرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے۔ اور آج اس محبوب کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جب وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو روشن کر دیا۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی، آسمان پر ایک نور کا عالم تھا۔ شاعر لکھتا ہے کہ ایک نور کا عالم ہے آقا تیری نگری میں، جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے۔ آج ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ آج ہم خوش قسمت ہیں جو ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیحات پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب کی آمد کا جشن مناتا ہے، جو اللہ کی حبیب کی آمد پر یہ 3 تسبیحات بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ خزاں کے بعد ہمیشہ بہار آتی ہے،
اور اب ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، بہار کا مہینہ آ چکا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ 3 تسبیحات پڑھے گا۔ آپ نے یہ تسبیحات ایک تو استغفار کی پڑھنی ہے، ایک قرآنی صورت کی پڑھنی ہے، اور ایک اللہ کے اسم مبارک کی پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات اللہ والوں کے اعمال ہے، اللہ والوں کے طریقے سے ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ بھی آ سکے، وظیفے کا فائدہ بھی ہو، اور عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ درود ابراہیم کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ کم از کم 12 کی نسبت سے، ربیع الاول کی نسبت سے 12 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، اور اپنے مقصد کو ساتھ میں لازمی لکھیے گا۔ لاکھوں لوگ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک کی اس محفل میں اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کون اللہ کا پیارا ہے، کون جانے کس کی برکت سے میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ آپ نے صرف 12 کی نسبت سے 12 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنا ہے، مقصد لکھنا ہے۔ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم دل لکھ دیجئے کہ آپ یہ وظیفہ درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، ایک وقت وہ ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ والے فرماتے ہیں ایک وقت انسان اللہ سے مانگتا ہے، ایک وقت میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب اللہ دینے کو تیار ہے۔ بہتر کون سا ہے؟ میرے نزدیک تو بہتر وقت وہ ہے جب اللہ دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی آمد پر بے شمار رزق اور دولت، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا، اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، جلدی کر لیں، ارب پتی ہو جاؤ گے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، یہ سال میں ایک بار آتا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا چاند ہے۔ آپ نے چاند ظاہر ہونے کے بعد آپ چاہیں تو مغرب کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی آپ 24 گھنٹے کے اندر یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا، قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کا موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے پورے سال کے لیے رزق اور دولت اکٹھا کر لیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ استغفار پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک صبح نہ ہو جاتی میں استغفار پڑھتا ہوں، یعنی کہ وہ محبوب جو اللہ کا لاڈلا ہے، جو معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جو غلطیوں سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے، وہ محبوب محمد مصطفیٰ بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی استغفار کی اشد ضرورت ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا، نیا چاند نظر آتے ہی آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا،
آپ کی اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ اس خاص موقع کو آپ کسی صورت میں ضائع نہ کریں۔ آپ اس عمل کو لازمی اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر طاؤس کو پڑھنا ہے۔ 3 بار طاؤس پڑھنے کے بعد استغفار کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ توجہ، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی سب سے لاڈلی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کی بے حد پسندیدہ سورت کہا جاتا ہے، جسے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کی رحمان والی صفت موجود ہے، اللہ کے رحیم والی صفت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں، نیا کام شروع کریں، نیا مہینہ شروع کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھیں۔ آج برکت والا مہینہ، آج کامیابی کا مہینہ، آج حضور کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی پڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اپنے سامنے یا تو پانی کا گلاس رکھ لیں، گھر سے تھوڑا سا آٹا لے کر رکھ لیں، چینی لے کر رکھ لیں، یا پھر چاول لے کر رکھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے اپنے سامنے تھوڑا سا آٹا یا چینی یا چاول یا پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں، توجہ، اگر آپ نے ایک کم یا زیادہ پڑھ لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے آپ جتنا یقین کامل کے ساتھ مکمل 100 دانوں پر پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کی ترتیب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ اسی وقت مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ آج جو کچھ چاہتے ہو مانگ لو۔ اب آپ نے اپنے اللہ کے اس نام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ جاتا ہے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ آپ کا جسم تمام کے تمام اثرات، چاہے وہ جادو جنات کے ہیں، نظر بد کے ہیں، حسد کے ہیں، پاک ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر کے آپ خود بھی پئیں۔ گرمی، چڑچڑا پن ہے، بچوں میں ہے، یہ نافرمان اولاد ہے، شوہر ضدی ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے،
یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے۔ یہ ربیع الاول کے چاند اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ پانی اتنی برکت والا ہو جائے گا کہ جس مقصد کے لیے استعمال کرو گے، بیماری کے لیے کرو گے شفا ہو جائے گی، چڑچڑے پن اور ضدی پن کے لیے کرو گے سکون اور راحت مل جائے گی، قلبی سکون کے لیے پڑھ سکتے ہو، راحت اطمینان کے لیے پڑھ سکتے ہو، گھر سے بے سکونی بے چینی لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے گھر کے تمام افراد کو پلا دو۔ اب آپ نے آٹے، چینی یا پھر چاول پر یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھونک مارنی ہے۔ اس آٹے کو، چاول کو یا جو بھی آپ نے چیز لی ہے اس کو واپس اپنے گھر کے راشن میں ملا دیں، یعنی کہ اگر آپ نے آٹا لیا ہے تو باقی گھر میں موجود آٹے میں ملا دیں، چینی لی ہے تو باقی چینی میں ملا دیں، چاول لیے ہیں تو دم کرنے کے بعد چاولوں میں ملا دیں۔ اس طرح اس کی تسبیح گھر کے موجود راشن میں مل جائے گی، اور گھر کے جو افراد اس راشن سے پکی چینی کو، چاول کو، آٹے کو استعمال کریں گے، ہر طرح کے مسائل سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ ربیع الاول کے چاند کے خاص چند اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کر دیے۔ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ جو بہن بھائی ویڈیو مکمل دیکھیں گے انہیں عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے ان اعمال کو پڑھنے کے بعد آخر میں 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھنا ہے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ سرکار کی آمد لازمی لکھیے گا۔